اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ہم وہ شافی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مکرم رانا سعید صاحب نے 2 بار پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا، ذکر آیا تھا 2 بار کہ بھئی وہ دوائیاں بنانا سکھائیں گے، تو آج وہ پوری اپنے بکس کے ساتھ جو ہے حاضر ہیں، اور آج میدان جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو رانا صاحب، آپ کون سی دوائیاں بنانا سکھائیں گے اور کس طرح بنانا سکھائیں گے، یہ اب آپ کے ہاتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، آپ کے سامنے ہم دکھائیں گے آپ کو کہ اگر آپ کی دوائی ختم ہو رہی ہے تو اس کو آپ الکوہل ملا کے اس کو آپ کس طرح بڑھا سکتے ہیں، اور آپ کو دکھائیں گے کہ گولیوں پہ آپ کس طرح دوائی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تھوڑی مقدار میں دوائی ہے اور زیادہ استعمال کرنے والے ہیں تو اس کو آپ کس طرح ایک دوائی کو لمبا عرصہ چلا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک دوائی بنانا سکھاتا ہوں، یہ ہے آکسیجن 200 میں۔ یہ میرے پاس اوریجنل آکسیجن 200 میں پڑی ہے، تو اس کو اگر ہم نے بنانا ہے آگے آپ کے لیے، میں بنا کے دیتا ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو اس میں شیشی میں الکوہل ڈالیں، الکوہل ڈال کے اس پر اس کا نام لکھیں۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں گھر سے ہی لکھ کے لے آیا تھا نام۔ تو اب ہم اس الکوہل میں چند قطرے اس اصلی دوائی کے ملائیں گے، تو پھر یہ وہی دوائی بن جائے گی جو اصلی حالت میں ہے۔ تو اس کو آپ بلا خوف و خطر اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوائی بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو، آپ کے ہاتھ صاف ہوں، آپ کی کیونکہ یہ ایک دوائیوں کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اس طرح آپ اس میں چند، ویسے تو 1 قطرہ کافی ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، تو یہ اب دریا بن گیا ہے۔ لیکن کئی لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، اس لیے میں اس میں 2-3 قطرے اور ڈال دیتا ہوں۔ لیں جی، یہ اب ہماری آکسیجن 200 میں یہ دوائی ہماری بن گئی ہے۔ تو یہ اصلی دوائی ہم نے یہاں رکھ دی۔ اب اس کا ڈھکن بند کریں گے۔ یہ کتنے ملی لیٹر الکوہل آپ نے لی ہے؟ یہ 20 ملی لیٹر، اس میں 3-4 قطرے آپ کہتے ہیں کافی؟ 20 ملی لیٹر ہو، 30 ملی لیٹر ہو، 50 ملی لیٹر ہو، 1 قطرہ کافی ہے۔ لیکن تسلی کے لیے آپ اس میں 5 بھی ڈال سکتے ہیں، 10 بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو 10 بار جھٹکے دینے ہیں اس طرح کر کے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ جی آپ کی دوائی آکسیجن 200 میں بن گئی ہے۔ اصلی دوائی سے ہم نے یہ دوائی بنا لی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو ایک اور اسی طرح میں دوائی بناتا ہوں، یہ ہے ایسکلس 30۔ یہ ایسکلس دوائی ایکچولی جن کو پائلز کا مسئلہ ہو، پائلز پرابلم ہو، اور کمر درد ہو، ساتھ آنکھوں میں لالی ہو، بواسیر، تو اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے اور بہترین یہ اثر رکھتی ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس اصلی دوائی سے ہم اس میں اب بنائیں گے۔ یہ دیکھیں، اس پہ یہ سٹیکر لگا ہوا ہے ایسکلس کا، 20 ml کی یہ چیز باٹل ہے۔ تو یہ ہے ایسکلس 30۔ اب اس کو ہم اس میں 1 قطرہ ڈالیں گے۔ یہ 1 ڈال دیا، یہ دریا بن گیا، لیکن آپ کی تسلی کے لیے اس میں 2-3 بے شک قطرے اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہمارے پاس ایسکلس 30 بن گئی۔ اب آپ کو اس کو گولیوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکوڈ میں بھی پی سکتے ہیں، اس کو پانی میں ڈال کے بھی آپ پی سکتے ہیں، گولیاں بنا کے کھا سکتے ہیں۔ جیسے اب آپ نے اس کو 10 جھٹکے دینے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ دوائی بن گئی۔ اب لیکن رانا صاحب، بواسیر تو کئی قسم کی ہوتی ہے، ہر ایک میں یہ دوائی کام ہے؟ ہر بواسیر میں یہ دوائی کام آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کی کمر میں درد ہو، آنکھیں آپ کی لال ہوں، تو ساتھ بواسیر ہو،
تو یہ دوائی آپ کو بہت آرام دے گی. آنکھوں میں جو اکثر لالی ہوتی ہے کئی لوگوں کے نا بغیر وجہ کے, اس کے لیے بھی یہ بہترین دوائی ہے. مطلب اس کا بواسیر سے لازمی تعلق طلب نہیں ہے. تعلق ہے. ہاں جی. خالی لالی بھی ہو سکتی ہے, کمر درد بھی ہوگی, خالی لالی بھی ہو سکتی ہے, کمر درد بھی ساتھ ہوگی, اور بواسیر ہوگی, تو یہ ایسکلس کام کرے گی انشاءاللہ. چلیں جی, اب ہم آپ کو ایک اور دوائی بنانا سکھاتے ہیں. یہ ہے سیپیا 200 میں. یہ سیپیا دوائی عورتوں کی بہترین دوست دوائی ہے. بے شمار بیماریوں میں عورتوں کی یہ کام آتی ہے, بے شمار بیماریوں میں. پیریڈز نہ ہوتے ہوں, آپ کو مس کیریج ہوتا ہو, آپ کو اپنے بیوی گھر والے اچھے نہ لگتے ہوں, اپنا خامد اچھا نہ لگتا ہو, اپنے بچے اچھے نہ لگتے ہوں, ان سب سے آپ کو ایک نفرت سی پیدا ہو رہی ہو, لیکن آپ اپنے کام میں مگن ہوں اور کام کرتی رہیں سارا دن, اور آپ کے پیریڈز ارریگولر ہوں, تو اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے, بہت فائدہ دینے والی ہے یہ سیپیا 200 میں. آپ نے جتنی گنوائی ہیں ان سب کی تو نشانیاں یا سیگمنٹ اور ہوں گی نا؟ کیا مطلب؟ مطلب پیریڈ نہ آنے کی, گھر والے اچھے نہ لگنے کی, یہ تو اور. ہاں جی, اس پیشنٹ میں یہ علامتیں پائی جائیں گی. اس میں یہ 3-4 جو علامتیں میں نے بتائی ہیں جس میں پائی جائیں گی, تو اس کے لیے پھر یہ دوائی بہترین دوائی ثابت ہوگی. یہ نہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک علامت ہو, بلکہ ساری علامتیں تینوں یہ بھی پائی جائیں گی, اور بے شمار علامتیں, میں نے تو مختصر بتا رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے. یہ جی سیپیا 200 میں ہمارے پاس ہے. اس کو اب ہم اصلی دوائی سے اس میں ڈال کے اس کا بناتے ہیں. وہی ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, تو ہم اس کے لیے آپ کے لیے اس میں 3-4 قطرے اور ڈال دیتے ہیں. تو یہ اصلی دوائی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی بنتے استعمال کرتے کرتے. آپ جب یہ نیچے ایک واٹر رہ جائے, اس میں بھی آپ الکوہل ڈال کے اس کو بھی آپ مطلب بنا سکتے ہیں. پھر یہ آپ کی اصلی کی اصلی رہے گی, اس میں کوئی پوٹینسی اوپر نیچے نہیں ہوگی. 200 ہے 200 ہی رہے گی. پھر فردر اسی سے آگے دوائی بن سکتی. ہاں جی, یہ دوائیں ایکچولی یہ دیکھیں, یہ دوائیں اسی طرح بنتی ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے, کوئی اتنی بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتی ہیں, کیسے بنانی ہے. لوگوں کے میں اس لیے بنانا سکھا رہا ہوں لوگوں کو. کئی لوگ مجھ سے فون پہ سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو میرا فون پہ سمجھانا مشکل ہے. یہ دیکھ کے وہ بنا سکتے ہیں کہ ہم نے دوائی کیسے بنانی ہے. تو اس کو پھر وہی 10 دفعہ اس طرح ہم نے جھٹکے دینے ہیں. تو جب جھٹکے دے کے ہم اس کو رکیں گے تو یہ اب سیپیا 200 میں ہمارے پاس تیار ہے. تو اس طرح یہ دوائیاں بنتی ہیں, اور اسی طرح یہ بنتی رہی ہیں, اسی طرح یہ بنتی آ رہی ہیں, اور اسی طرح یہ بنتی جائیں گی. اگر یہ دوائیں دھوپ میں نہ رکھی جائیں یا ایسی کسی گندی جگہ نہ رکھی جائیں جہاں بو زیادہ ہو, تو یہ دوائیں ساری زندگی ایکسپائر نہیں ہوتی. آپ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کئی لوگ اس کو کچن میں رکھ دیتے ہیں. عموماً کچن میں کھانی آسان ہوتی, سامنے بڑی کھا لی, لیکن تھوڑی سی احتیاط کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی دوائی کا اثر ختم ہو جائے. بہتر ہے کہ اس کو اپنے آپ بیڈ روم میں رکھیں یا کسی اور جگہ الماری میں رکھیں, اس کو محفوظ رکھیں. یہ جتنی دوائی محفوظ اپنے خوشبوؤں سے اور ڈائریکٹ دھوپ سے دور رہے گی, اتنی یہ مطلب یہ خراب نہیں ہوگی, پھر یہ طاقتور اسی طرح رہے گی. روم ٹمپریچر کافی ہے اس کے لیے؟ روم ٹمپریچر کافی ہے, بس اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں. تو وہ فریج میں رکھنے والی بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ فریج میں آپ نے کون سی دوائی رکھنی ہے. فریج میں آپ نے رکھنی ہے دوائی وہ, مثلاً آپ ایک دوائی ہے, چلیں یہ کریٹیکس لیتے ہیں. یہ کریٹیکس 30 میں ہے, 30X میں. یہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے کیو کی جگہ. یہ بھی اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح کیو والی کام کرتی ہے, لیکن کریٹیکس کو اکثر لوگوں نے صرف دل کے لیے رکھا ہوا کہ یہ دل کی دوائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ دل کی بہترین دوائی ہے, اس سے اچھی دل کی دوائی اور ہے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ فیٹی لیور پہ بھی کام کرتی ہے, یہ گھبراہٹ میں بھی کام کرتی ہے, یہ بے چینی میں بھی کام کرتی ہے. مثلاً اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہ خبریں سنی, ہم بے چین ہو گئے. تو ایسے لوگ جو خبریں سن کے یا ادھر ادھر کچھ
سن سنا کے ان کی طبیعت اگر خراب ہو تو وہ کریٹیکس کیو یا 30 یا 6 یا 200 کوئی بھی ہو آپ کے پاس، فوراً اس کے 2-3 قطرے آپ زبان میں ڈال لیں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ یہ بہت اچھی دوائی ہے ہر معاملے میں۔ اگر آپ کو خوف ہے، بے انتہا خوف ہے، ایک انجانہ خوف ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا خوف ہے، اور جب خوف ہوتا ہے تو پھر آپ کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ جب آپ کی دھڑکن تیز ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دوا آرومیٹ ہے، بہت اچھی ہے، بہت سپر ہے، اور دوسری یہ کریٹیکس آپ کو فوری آرام دے گی۔ تو ایک دوائی ہم آپ کو اور بنانا سکھاتے ہیں گولیوں پہ، کہ گولیوں پہ دوائی کیسے بناتے ہیں۔ یہ ایک دوائی میں بناتا ہوں ابھی، اس کا نام ہے لیسیتھین۔ یہ لیسیتھین دماغی قوت کو تیز کرنے کی بہترین دوائی، حافظے کو تیز کرنے کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ان کے لیے، یا جیسے وہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، یہ اگر روزانہ 2 بار یہ لیسیتھین، یہ 12x ہے میرے پاس، صبح شام لیتے رہیں، اور اس کے ساتھ کالی فاس 6x میں صبح شام لیتے رہیں، تو اللہ کے فضل سے ان کا حافظہ تیز رہے گا۔ تو اس کو میں بنانا سکھاتا ہوں، یہ کیسے بناتے ہیں، گولیوں پہ دوائی کیسے بناتے ہیں۔ گولیوں میں بھی دوائی بنانے کا ویسا ہی طریقہ ہے جیسے الکوہل میں بناتے ہیں۔ تو یہ ہوگی جی لیسیتھین۔ تو اس دوائی کو ہم اس شیشی میں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کتنے قطرے ڈالنے ہیں۔ قطرے آپ اس میں 10 ڈال دیں، قطرے آپ اس میں 20 ڈال دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ گولیاں گیلی ہونی چاہیے ساری۔ جب گولی گیلی ہو گئی تو وہ دوائی بن جاتی ہے۔ بسم اللہ، یہ ایک فرق ہے لیکوڈ میں اور اس میں۔ لیکوڈ میں آپ کہتے ہیں 1 قطرہ بھی کافی ہے، لیکن گولیوں کے اندر ساری گولیوں کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ گیلی ہوں گی گولی تو وہ دوائی بنے گی نا۔ یہ دیکھیں اس میں ہم نے 5 قطرے ڈال دیے اس دوائی کے، کیونکہ یہ شیشی چھوٹی ہے، لیکن اس میں آپ 10 بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ 15 بھی ڈال دیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس کا آپ اچھی طرح سے ہلا لیں۔ یہ ہل گئی، یہ دیکھیں یہ اب سب گولیاں گیلی ہیں۔ تو یہ اب آپ کی دوائی بن گئی۔ تو یہ آپ اگر 2 دفعہ دن میں صبح شام، اور ساتھ اس کے کالیفا 6x میں صبح شام لیتے رہیں، آپ کا حافظہ اللہ کے فضل سے کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اور خاص کر اسٹوڈنٹس، وہ بچے، چھوٹے بچے جو پڑھ رہے ہیں، جن کو قرآن پاک پڑھنا ہے یا قاعدہ پڑھنا ہے، وہ یاد نہیں رکھ سکتے، وہ بھول جاتے ہیں، اور ان کو دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے، یا ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے امتحان دینے ہیں یا امتحان دے رہے ہیں، ان کو زیادہ قوت لگتی ہے یاد کرنے میں، زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ 2 دعائیں اپنے استعمال میں رکھیں، تھرو آؤٹ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کا، 2 بار صبح 2 بار شام، تو اللہ کے فضل سے ان کا حافظہ تیز رہے گا۔ ٹھیک۔ ہاں بعض وقت گولیاں جم جاتی ہیں، 5 7 کٹھی ہے۔ ہاں جی، وہ جمتی اس لیے ہیں کہ یہ جو دوائیں آپ بازار سے لیتے ہیں نا، ان میں 50% الکوہل ہوتی ہے اور 50% دوائی ہوتی ہے۔ دوائی چونکہ پانی میں بنتی ہے تو اس لیے وہ دوائی گولیاں جڑ جاتی ہیں۔ میں عموماً جو دوائیں دیتا ہوں وہ میں نے ساری ایکچولی الکوہل میں رکھی ہوئی ہیں۔ الکوہل، پیور الکوہل، 96% الکوہل کی دوائی آپ ڈالیں گے تو وہ نہیں جڑیں گی کبھی بھی۔ پھر گولیوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گولیاں کون سی استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی گولیاں کمپنی میں ملتی ہیں، میں جرمن میڈ گولیاں استعمال کرتا ہوں اپنی دوائیوں کے لیے، تو یہ نہیں جڑتی کبھی بھی۔ اب اس میں یہ دیکھیں، اب یہ اس میں 5 ڈالے تھے نا، چلے میں 5 اور ڈال دیتا ہوں، دیکھیں گولیاں نہیں جڑیں گی۔ حالانکہ 10 قطرے اس چھوٹی سی شیشی کے لیے بہت زیادہ۔ کھا لیں، ڈال لیں منہ میں۔ اچھا، یہ ہو گیا بات
اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ چھوٹی سی شیشی ہے ایک دوائی کی، تو آپ نے نزلہ زکام ہو گیا فیملی میں، ساری فیملی کو، جیسے یہ وبائی بیماریاں آتی ہیں، تو اگر آپ 2 قطرے بھی 5-7 لوگوں کو یہ دینا شروع کریں گے تو یہ دوائی 2-3 دن 4 دن سے زیادہ نہیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے دوائی بھی رہے اور دوائی زیادہ مطلب بڑھ بھی جائے، وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بوتل لیں پانی کی، تو اس میں سے اتنا سا پانی اوپر سے نکال دیں، گلاس ہے یہ بوتل دے دو، ٹھیک ہے جی، یہ اتنا پانی آپ نے نکال دیا۔ اب اس پانی میں آپ جو بھی دوائی آپ کو مطلوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے ایکونائٹ بنانا ہے، آپ نے یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی دوائی بنانی ہے، چلیں آپ کو یہ لیسیتھین بناتے ہیں، چلیں الکوہل ہونا ضروری نہیں؟ نہیں الکوہل کو ہونا ضروری نہیں، یہ ابھی صرف پانی ہے، اب یہ لیسیتھین ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم لیسیتھین کے 5-4 قطرے ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس میں قطرے ڈال دیے اس دوائی میں لیسیتھین کے۔ اب یہ دوائی، اب یہ پانی نہیں ہے، اب یہ دوائی بن گئی۔ اب اسی طرح جس طرح ہم نے وہ پہلے دوائی بنائی تھی اس کو جھٹکے دینے ہیں، ایسے جھٹکے دے لیں آپ۔ یہ اب آپ کی لیسیتھین بن گئی، یہ اب آپ کی فلو کی دوائی بن گئی، یہ اب آپ کی بخار کی دوائی بن گئی، یہ اب آپ کی جو آپ نے دوائی بنانی ہے اس طرح بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد اس دوائی کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے بچوں میں، چمچ لیں، ایک چمچ میں ایک چمچ ڈالیں، بچے کے منہ میں ڈال دیں، سب بچوں کے، تو یہ آپ کی دوائی ہفتہ 10 دن گزر جائیں گے اس کے۔ لیکن اس کو اب آپ نے باہر نہیں رکھنا، رات کو جب آپ نے رکھنا پھر اس کو آپ نے فریج میں رکھنا، ایسے کیونکہ یہ دوائی ہے، یہ خراب ہو جائے گی، الکوہل نہیں ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گی۔ اگر ہم اس میں الکوہل ڈال دیں گے اتنی اوپر سے تو یہ پھر اس کو ضرورت نہیں، فریج میں رکھ لیں گی۔ ایسے تو اس طرح آپ اپنی دوائیوں کو بڑھا سکتے ہیں، اس طرح آپ اپنی دوائیوں کو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی خوف کے۔ یہ اللہ کے فضل سے اسی طرح اثر کرے گی جس طرح کہ آپ نے بوٹل سے اگر آپ 2 قطرے زبان پہ ڈالیں گے، وہ پی لیے آپ نے یا اس کا 1 چمچ پی لیے، یہ سیم اثر رکھے گی اور سیم اثر کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں نے آپ بتایا تھا آپ کو، آپ نے لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہم اسی طرح یہ دوائی کو بڑھانا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دوائی ختم ہو گئی ہے، ختم ہو رہی ہے، مثلا یہ ایک دوا ہے یہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کو آپ نے کیسے، چلیں یہ لے لیتے ہیں، یہ دوا آپ کی یہ دیکھیں 1 کوارٹر سے نیچے ہے، اتنی ہے یہ اس نشان تک۔ اب آپ اگر اس کو نہیں ریفل کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو اور لینی پڑے گی۔ تو بجائے اس کے لیے تو آپ الکوہل خرید کے گھر رکھیں۔ اگر جن لوگوں کو دواؤں کا شوق ہے وہ 96% یا 70% دوائیں الکوہل خرید کے اپنے گھر رکھیں۔ جب اتنی سی دوائی رہ جائے تو پھر اس میں یہ الکوہل ملائیں۔ یہ میرے پاس الکوہل ہے 96%، تو آپ نے اس کو صرف اس میں ڈالنا ہے، یہ نا اب شیشی بھر گئی پھر، ٹھیک۔ اب آپ نے وہی پروسیس کرنا ہے کہ اس کو آپ نے 10 بار جھٹکا دینا ہے، ڈھکن بند کیا اس کا، اور اس کو 10 بار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ آپ کی کریٹیکس 30D یا 30X دوبارہ فریش ہو گئی۔ تو ایک اور دوائی آپ کو بناتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں کیسے بنانی ہے، یہ بھی گولیوں پہ۔ تو یہ دوائی ہے کینتھرس 200 میں، آپ اس کے 2 قطرے زبان پہ ڈالیں یا اس کے 2 گولیاں 4 گولیاں زبان پہ ڈالیں، سیم اثر ہوگا اللہ کے فضل سے۔
یہ دیکھیں، یہ اس کو کھولا آپ نے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے دوائی کا پہلے نام نہیں لکھا اور آپ بھول گئے ہیں، دنیا کی کوئی لیبارٹری اس کو ٹیسٹ کر کے یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کون سی دوائی تھی. اس لیے سب سے پہلے آپ نے شیشی کے اوپر سٹیکر لگانا، گولیاں ڈال کے سٹیکر لگانا، اور پھر آپ نے اس میں دوائی ڈالنی ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دوا بنا کے آپ نے رکھی. یہ دیکھیں، اس میں 5 قطرے ہم ڈالتے ہیں تو یہ دوائی بن جائے گی کینتھرس 200. یہ مدر ٹنچر تھا یا وہ تھی 200؟ یہ 200 کینتھرس 200. اب اس کو ہم نے تو مکس کر لیا، یہ دوائی بن گئی. ٹھیک ہے نا، کیلی کوئی نہیں جڑی نا. ٹھیک ہے، اس چیز کی یہ کینتھرس بڑی زبردست دوائی ہے. یہ عموماً جن کے پیشاب میں جلن ہو، جن کو رک کے پیشاب آتا ہو، جلن ہو، پیشاب میں جلن ہو، پاؤں میں جلن ہو، ٹانگوں میں جلن ہو، جسم میں جلن ہو، تو یہ اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے. خاص طور پہ یہ پیشاب کی جلن کے لیے عورتوں اور مردوں کے لیے بہت ہی زبردست دوائی ہے. عورتوں کو عموماً کیا کہتے ہیں اس کو نا، یورین ٹریک انفیکشن رہتا ہے عموماً عورتوں کو. 70-80% عورتوں کو، بچیوں کو بھی، بڑوں کو، بڑی عورتوں کو بھی اور بڑی عمر کی عورتوں کو بھی. تو ان کے لیے یہ بہترین دوائی ہے. کینتھرس 30 ہو، کینتھرس 200 ہو، یہ ان کی پیشاب کی جلن کو اللہ کے فضل سے بہت جلدی دور کر دے گی، اور ان کا وہ جو UTI ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کر دے گی. پنجاب میں پیشاب میں انفیکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ بالکل تعلق ہے اس کا. اگر پیشاب میں انفیکشن ہے، انفیکشن بھی یہ انفیکشن کو بھی ٹھیک کرے گی. یہ اس مطلب سارے اس ٹریک کو یہ صاف کر دیتی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں جی، چلیں جی، اب آپ کو دوائیں بنانی سکھا دی ہم نے، بڑھانی بھی سکھا دی، بنانی بھی سکھا دی. ایک آخری سوال آپ سے، کہ عام طور پہ لوگ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ کچھ نہ کوئی بکسہ تیار کر کے رکھتے ہیں ہومیوپیتھک کا، جو لوگ ہومیوپیتھک کو استعمال کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور بعض دفعہ ہارٹ کی تکلیف ہوئی یا کچھ دباؤ فیل ہوا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا نام اس کا، چند قطرے منہ میں ڈال لو. اور بیسیکلی وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے. اس میں ایمرجنسی کے اندر ہومیوپیتھک پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے، یا جو صحیح علاج ہے کہ بھائی فوری طور پہ جا کے ہسپتال میں دکھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، وہ قطرے ڈالے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فوراً ایمبولینس بلانی چاہیے اور ہاسپٹل جانا چاہیے. ہاسپٹل جا کے چیک کروائیں. دوائی تو علاج کے لیے دینی ہے. ایمرجنسی کے لیے اگر دیکھیں، مجھے لوگ کرتے ہیں فون، گئی میسج بھی کرتے ہیں، جو ایمرجنسی ہو گئی آپ ہمیں دوائی بتا دیجیے. کہتے میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ فوراً ہاسپٹل لے جائیں، کیا کہ پہلے جا کے اس کو سنبھال لیں پیشنٹ کو، تو دوائی سے بعد میں علاج ہو سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دوائی گھر نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف یہ پوچھیں گے کہ جی کون سی دوائی دیں، کہاں سے لیں. اتنی دیر میں شاید وہ بیچارہ اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے. اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے، کسی قسم کی ایمرجنسی ہے، آپ کے پاس دوائیاں کے گھر میں پڑی بھی ہیں، آپ دے ضرور سکتے ہیں. سب سے بہترین دوائی کسی بھی معاملے میں کاربوویج ہوتی ہے، یا آرنیکا 200 میں یا کاربوویج 200 میں. آپ دے دیں، لیکن ایمبولینس کو کال ضرور کریں. ایمبولینس کو بلا کے ان کو دکھائیں، یا اگر وہ ہاسپٹل لے جائیں، چیک کریں. چیک کروانے کے بعد آپ ان کا علاج ہومیوپیتھی سے کروا سکتی ہیں یا کروا سکتے ہیں. لیکن پلیز ایسا نہ کریں کہ آپ گھر پہ ہی ان دوائیوں پہ رکھتے ہوئے مریض کو نقصان مزید پہنچائیں. فوراً کال ہاسپٹل. بہت شکریہ جی راحت صاحب آپ کا، آپ نے آج دوائیاں بنانا سکھائی. ہمارے بھی نیا تجربہ تھا، اور میری طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے نیا تجربہ ہوگا. ناظرین، آپ نے آج دوائیاں بنانا سیکھ لیں، اور یقیناً آپ اس سے مزید فائدہ اٹھائیں گے. اور رانا صاحب آئندہ بھی آ کر ہمیں اس قسم کے مزید مشورے جو ہے
وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔